نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین محترم یہ سالانہ عرس پاک کی مرکزی نشست زیر صدارت حضور خواجہ خواجگاں سبحان اللہ عالم مبلغ اسلام الحاج حضور خواجہ محبوب الہی اللہ دادا نشین دربار عالیہ آبادی عزیز شریف چنیوٹ اور مہمان خصوصی فخر السادات جناب پیر سید اصغر علی شاہ صاحب مدعز اللہ العالی، حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے بندے دعا مانگ اہدنا الصراط المستقیم کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اللہ اللہ یا باری تعالیٰ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر میں نے انعام کیا۔ اللہ اللہ اے باری تعالیٰ تو نے انعام کن پر کیا؟ فرمایا انعم اللہ علیہم النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اللہ فرمایا اے میرے بندے میں نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر۔ حاضرین محترم عربی زبان کا ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جز سے کلیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ صالحین ہے یہ جز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں نے انعام کیا اللہ اللہ نبیوں پر، سچوں پر، شہداء پر۔ اب صالحین یہاں پہ جز ہے، جز سے کلیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا میں نے انعام کیا حضور زری زربخت حضرت خواجہ صوفی نواب الدین، اللہ اللہ فرمایا میں نے انعام کیا حضور سلطان الاولیاء حضور حضرت خواجہ محمد معصوم۔ اللہ اللہ سبحان اللہ حق حق اللہ معلوم ہوا فرمایا میں نے انعام کیا حضور سلطان الاولیاء حضور واقف رموز حقیقت واقف اسرار کن فیکون حضور قبلہ عالم سبحان اللہ خواجہ صوفی محمد علی اللہ اللہ آمین۔ حاضرین محترم معلوم ہوا اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر۔ یہی وہ برگزیدہ بندے ہیں۔ آج سالانہ عرس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی نشست ہے، تو حاضرین محترم یاد رکھیے تربیت حضور قبلہ عالم کی ہے، یہ ذکر ان کی عطا ہے، یہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور قبلہ عالم کی آپ کی عطا ہے۔ دوستان محترم سرکار کا میلاد منانا، سرکار کا عرس منانا کوئی عام بات نہیں۔ حضرت علامہ سیوطی خصائص الکبریٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور علامہ سیوطی کوئی عام شخص نہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حالت بیداری میں کم و پیش 80 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضرت علامہ سیوطی فرماتے ہیں لوگوں میرے دور میں ایک شخص تھا، میرے دور میں ایک شخص تھا جو کہ بکریاں چرایا کرتا تھا، صبح سے شام تک اس کا کام تھا بکریاں چرانا، صبح سے شام تک بکریاں چرایا کرتا۔ میں اسے دیکھا کرتا تھا، زیادہ عبادات میں اس کی کوئی دلچسپی نہ تھی، نماز باقی عبادات میں کوئی دلچسپی نہ تھی، صبح سے شام تک بکریاں چرانا۔ حاضرین محترم حضرت علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کچھ عرصہ گزرا تو میرے خواب میں آیا، میں نے دیکھتا ہوں کہ جنتی لباس پہنا ہے، بشاش ہے، بڑا بشاش ہے،
کیوں رہا ہے؟ میں نے پوچھا اے علامہ سیوطی، علامہ سیوطی فرماتے میں نے پوچھا اے فلاں شخص، تو اپنی زندگی میں عبادات میں دلچسپی نہیں لیا کرتا تھا، بتا جب تو قبر میں گیا تو تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ وہ شخص کہتا ہے علامہ سیوطی تو جانتا ہے نہ قرآن حدیث پڑھا نہ عبادات میں دلچسپی تھی۔ دوستان محترم کہتا ہے کہ جب میں اندھیری قبر میں گیا، قبر اندھیری تھی، دوستان محترم کہتا ہے اندھیری قبر میں مجھے عزیز و اقارب چھوڑ کے چلے گئے، اچانک میری قبر روشن ہوئی، اچانک میری قبر روشن ہوئی، فرشتے آئے مجھ سے سوال کرتے ہیں من ربک، میں خاموش رہا۔ فرمایا دوسرا سوال کیا ما دینک، کہتے ہیں میں پھر خاموش رہا۔ تیسرا سوال کیا ما کنت تقول فی حق ھذی رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس روشن چہرے والے کے بارے میں تو اپنی زندگی میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ روشن چہرے والا جب کہتے ہیں قبر میں آیا تو قبر روشن ہوئی۔ دوستان محترم حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو سعد کی خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ اے حلیمہ جب سے تو مکے سے آئی ہے تیرا حجرہ بڑا روشن ہے، کیا تو رات سونے سے پہلے چراغ نہیں بجھاتی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی خولہ ادھر آ، میرے حجرے میں دیکھ، جب سے یہ روشن چہرے والا میرے حجرے میں آیا ہے مجھے کسی چراغ نہ کسی دیے کی ضرورت ہے۔ حاضرین محترم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ راضی ہو سکتا ہے، روشن ہو سکتا ہے، اس بندہ مومن کی قبر کیوں نہ روشن ہو جس قبر میں حضور تشریف لے؟ حاضرین محترم وہ شخص کہتا ہے حضور آئے قبر روشن ہوئی، فرشتوں نے مجھ سے سوال کیا ما کنت تقول فی حق ھذی رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس ہستی کے بارے میں اپنی زندگی میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ شخص کہتا ہے علامہ سیوطی میں خاموش تھا، میری نظر اٹھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، میں نے دیکھا کہ سرکار کے لب جنبش میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جنبش میں آئے۔ سرکار فرمانے لگے فرشتوں اس سے نہ پوچھو یہ اپنی زندگی میں میرے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، میرے لیے کیا کیا کرتا تھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کیا کہا کرتا تھا، میرے لیے کیا کیا کرتا تھا۔ حضرت علامہ سیوطی فرماتے مجھے تجسس ہوا، پوچھو تو صحیح عمل کون سا ہے؟ دیکھتا تھا زندگی میں عبادات نہیں، نمازوں کی کثرت نہیں، باقی عبادات میں دلچسپی نہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ جب تو قبر میں گیا تو رسول اللہ نے تیرا تعارف کروایا۔ وہ شخص کہتا ہے اے علامہ سیوطی تو یقیناً جانتا ہے نہ عبادات تھی نہ نمازیں تھی، ہاں لیکن ایک کام تھا، صبح سے شام تک بکریاں چرانا، صبح سے شام تک بکریاں چراتا، پھر ان بکریوں سے دودھ نکالتا، پھر اس دودھ کو میں بیچتا، اس دودھ سے آنے والی جو قیمت ہوتی سال میں ایک دفعہ میں اپنے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی محفل سجا دیا۔ حاضرین محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجا دیا کرتا تھا، بس یہ ایک کام تھا، جب میں قبر میں گیا تو قبر میں مجھے اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ حضور خود فرمانے لگے آؤ فرشتوں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ زندگی میں کیا کیا کرتا تھا اور میرے لیے کیا کہا کرتا تھا۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری قبر تھی روشن چراغ لے کر چلے۔ حاضرین محترم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ تربیت حضور قبلہ عالم کی ہے، یہ ذکر عطا حضور قبلہ عالم کا ہے۔ حضور قبلہ عالم کی تربیت پہ اسے محمد مصطفیٰ سجاتے ہیں۔ یقیناً جب ہم قبروں میں جائیں گے تو قبروں میں جا کے ہم سے سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذی رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وجہ سے ہم کہیں گے محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد تو احمد ملیں دے گزر گئی۔ حاضرین محترم رمضان المبارک بھی آمد ہے، رمضان المبارک بھی آمد ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، احسن بن جاؤ۔ ایام معدودات، اور پریشان نہ ہونا یہ گنتی کے دن ہے۔ دوستان محترم
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ باقی روزے کے علاوہ باقی 4 چیزوں کا قرآن پاک میں معتد بار ذکر ہے، لیکن روزے کا فقط یہاں پہ ذکر ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، بڑا احسن انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، احسن بن جاؤ، خوبصورت بن جاؤ۔ فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، اجازت چاہوں گا۔ حاضرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں 4 کام ضرور کرنا، جس میں سے 2 کام میرے لیے ہے اور 2 کام اپنے لیے ہے۔ فرمایا 2 کام میرے لیے اور میرے اللہ کے لیے وہ یہ ہیں کہ جب تم رمضان المبارک کا ماہ پاؤ تو لا الہ کی کثرت ضرور کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت ضرور کرو، استغفار کرو۔ یہ کام فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا۔ 2 کام جو ہیں وہ اپنے لیے کرنا، وہ یہ ہے کہ خدا کی دوزخ سے پناہ مانگنا اور اس کی جنت کا طلبگار رہنا۔ حاضرین محترم، بس آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع فض میں ہدایت بیلا کو سلام، شمع فض میں ہدایت بیلا کو سلام۔ پھر پڑھو رب کی رحمت بلا ہو سلام، اور وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے ہم ان کے امتی، جن کے طلبہ کے بوسے لیے عرش سے وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، جن کے قدموں جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت لاکھوں سلام۔ اور یہ سلام آج زیادہ ہو قبول،
میرے مولا ذکر پاک دی برکت نال درود و سلام دی برکت نال سب دی حاضری اپنی بارگاہ جو منظور فرمائے تمام دوستوں دی کلی مشکلات آسان آمین تمام دوستوں دین و دنیا بے دفع سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول آمین میرے مولا سید اسد شاہ صاحب سے تندرستی عطا فرمائے آمین عطا فرمائے بیمار شفا عطا فرمائے آمین قرض دار قرض حیات آمین بے اولاد صاحب اللہ عطا فرمائے آمین بے نماز نماز پڑھے توفیق عطا آمین بے ادب ہے ادب کرو آمین اس نفسان و بادشاہ آمین خیر سب والا سب خیر آمین واللہ خیر حافظ الرحیم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.